بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفیل کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ حصہ سوئم۔ افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ نفیل بن حبیب حشیمی کو، جسے یہ لوگ بدرگہ بنا کر بلاد حشم سے پکڑ لائے تھے، تلاش کر کے انہوں نے کہا کہ واپسی کا راستہ بتائیے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، جبکہ خدا تعاقب کر رہا اور نکٹ اب رہا مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ اس بگدڑ میں جگہ جگہ یہ لوگ گر گر کر مرتے رہے۔ عطا بن یسار کی روایت ہے کہ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہوئے گئے، بلکہ کچھ تو وہیں ہلاک ہوئے اور کچھ بھاگتے ہوئے راستے پر گرتے چلے گئے۔ ابرہہ بھی بلاد حشم پہنچ کر مرا۔ اللہ تعالیٰ نے حبشیوں کو صرف یہی سزا دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ 3-4 سال کے اندر یمن سے حبشی اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ فیل کے بعد یمن میں ان کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی۔ جگہ جگہ یمنی سردار علم بغاوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک یمنی سردار سیف بن ذی یزن نے شاہ ایران سے فوجی مدد طلب کر لی، اور ایران کی صرف 1000 فوج جو 6 جہازوں کے ساتھ آئی تھی، حبشی حکومت کا خاتمہ کر دینے کے لیے کافی ہو گئی۔ یہ 575 عیسوی کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منع کے درمیان وادی مخصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو قصہ امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منع کی طرف چلے تو محصر کی وادی میں آپ نے رفتار تیز کر دی۔ امام نووی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصحاب الفیل کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا، اس لیے سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلدی گزرے۔ موطا میں امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر محصر کی وادی میں نہ ٹھہرایا جائے۔ نفیل بن حبیب کی جو اشعار ابن اسحاق نے نقل کیے ہیں، ان میں وہ اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے۔ اے رودینہ کاش تو دیکھتی اور تو نہیں دیکھ سکی جو کچھ ہم نے وادی محصب کے قریب دیکھا۔ میں نے اللہ کا شکر کیا جب میں نے پرندوں کو دیکھا، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں پتھر ہم پر نہ پڑیں۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا، گویا کہ میرے اوپر حبشیوں کا کوئی قرض آتا تھا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا جس کی تمام عرب میں شہرت ہو گئی، اور اس پر بہت سے شعراء نے قصائد لگے کہے۔ ان قصائد میں یہ بات بالکل نمایاں ہے کہ سب سے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز قرار دیا، اور کہیں اشارتاً کنایتاً بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں ان بتوں کا بھی کوئی دخل تھا جو کعبہ میں پوجے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن الزوزع کہا ہے کہ 60,000 تھے جو اپنے سرزمین کی طرف واپس نہ جا سکے، اور نہ واپس ہونے کے بعد ان کا بیمار ابرہہ زندہ رہا۔ یہاں ان سے پہلے عاد اور جرہم تھے، اور اللہ بندوں کے اوپر موجود ہیں جو اس سے قائم رکھی ہوئی ہیں۔ اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور مکہ و منا کی پہاڑیوں کے درمیان بیت اللہ کو کونوں کو مسح کرو۔ جب عرش والوں کی مدد تمہیں پہنچی تو اس بادشاہ کے لشکروں نے ان لوگوں کو اس حال میں پھیر دیا کہ کوئی خاک میں پڑا تھا اور کوئی سنسار کیا ہوا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت ام ہانی اور حضرت زبیر بن العوام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قریش نے 10 سال اور بروایت باس 7 سال تک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی۔ معانی کی روایت امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی حاکم ابن مردویہ اور بہقی نے اپنی کتب حدیث میں نقل کی ہے۔ حضرت زبیر کا بیان طبرانی اور ابن مردویہ اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اور اس کی تائید مزید حضرت سعد بن المسیب کی اس مرسل روایت سے ہوتی ہے۔ وہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ محدثین اور مورخین کا اس بات پر قریب اتفاق ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا اور حضور کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔ اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 50 دن بعد ہوئی۔ مقصود کلام جو تاریخی تفصیلات اوپر درج کی گئی ہے، ان کو نگاہ میں رکھ کر سورہ فیل پر غور کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس صورت میں اس قدر اختصار کے ساتھ صرف اصحاب الفیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر دینے پر کیوں اکتفا کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ بہت پرانا نہ تھا، مکہ کا بچہ اس کو جانتا تھا۔ عرب کے لوگ عام طور پر اس سے واقف تھے۔ تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابرہا کے اس حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی یا دیوتا نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد کے لیے دبانے کے لیے انہوں نے زور زبردستی سے کام لیا۔ تو جس خدا نے اصحاب الفیل کا تہس نہس کیا تھا، اسی کی غضب میں وہ گرفتار ہوں گے۔ سورہ الفیل کا مکمل ترجمہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بیچ دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔